ہے وہ لوگ کہ اسلام سے حسین کو ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام نہیں ہے، کہ حسین نہیں اسلام ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں اسلام ضبط ہو چکا تھا۔ حسین نے اسلام کو زندگی دی کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی تلاوت کی کہ ہم مسلسل اپنی نمازوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ سب سے پہلے تو تعریف اس پروردگار کی کرتے ہیں کہ جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے اور سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کہ آدم سے لے کر محمد تک ہر نبی نے اللہ کو پکارا ہے مگر اللہ کسی مدد کو نہیں پہنچا، مدد کو پہنچا تو سوائے ابھی کے محمد والے اللہ کی ہر عبادت کا نام ہوتا ہے کہ نماز صلاۃ کہا گیا ہے، روزہ صوم کہا گیا ہے، یمنا کہ اللہ کی ہر عبادت کا نام ہے تو اللہ کی مدد کا نام بھی ہونا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے ہر نبی کی مدد کو علی بھی جا کر بتا دیا کہ یہی وہ علی ہے کہ تمام نبیوں کی مدد کرتا ہے، کائنات میں ذرہ ذرہ علی کو پکارنے علی مدد کو آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں فطرہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مجھے یہ انصاف سے بتائیے کہ ہم یہ فطرہ کہتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ کیا نماز پڑھنا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ کیا مسجد کو جانا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ پھر کس سیدھے راستے کی طرف آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ؟ جب تک کہ آگے کی آیت نہیں پڑھیں گے ہمیں اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ پروردگارا ہمارے قدم وہاں پر رکھ جہاں پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ اللہ کی نعمتیں کہاں نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن تلاش کرنے لگا، کہیں پر بھی نظر نہیں آیا کہ اللہ کی نعمتیں کہاں نظر آئی، کہ جب ہم رسول سے ملاقات کے لیے جب رسول کے در پر پہنچے تو رسول ملاقات نہیں کیے، بلکہ جب آخری حج کر کر اپنے وطن کو واپس ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول کے ہونٹوں کو چومی چھوڑ رہی ہے، کبھی عرش اولا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارا کہ میں جب تک نہیں کہوں گا کہ جب تک کہ تیری وحی نہ آئے، کیونکہ قرآن ضمانت لیتا ہے کہ میرا حبیب جب تک کچھ نہیں دیتا ہے کہ جب تک کہ وحی نہ آئے۔ کیا رسول اپنے ہونٹوں کو چومی دیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے کہ پروردگارا کہ میں جب تک کچھ نہیں کہوں گا کہ جب تک کہ تیرے پاس سے وحی نہ آئے، کہ جب رسول آگے بڑھے آگے ہی بڑھ رہی رسول کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ہم نے جو پیغام بھیجایا ہے اسے پہنچا دو، تم ان کافروں سے مت کرو۔ میں کہوں گا کہ پروردگارا تازے تازے حاضیہ ہیں، اس میں کافر کون ہے؟ تازے حاجیہ ہے، حاجی مسلمان جو ہوتا ہے وہی حج کو جاتا ہے، کافر حج کو نہیں جاتا ہے۔ اللہ کا پیغام کیا آیا ہے کہ ان کافروں سے مت کرو، کہ تم اپنا پیغام پہنچا دو۔ پھر کہوں گا کہ پروردگارا رسول نے ہر پیغام پہنچایا، نماز بھی پہنچائی، روزہ بھی پہنچایا، قرآن بھی پہنچایا، حج بھی پہنچایا، کہ جو حج کر کر ابھی واپس ہو رہے ہیں ایسا کیا پیغام ہے کہ جو تم حکم دے رہا ہے کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا؟ یعنی ساری رسالت چلے گئی، رسول کی رسالت نہیں، آدم کی رسالت چلے گئی، علی رسول کی رسالت نہیں، آدم سے لے کر محمد تک کی تمام نبیوں کی رسالت چلے گئی۔ ایسا کیا پیغام تھا؟ یہ جو حکم ہو رہا ہے کہ پہلے کافروں کے مت ڈرو اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ جب یہ اعلان ہوا تو حکم ملا کجاووں کا منبر بنایا جائے
کجاووں کا ممبر بنایا گیا. سلمان کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ سلمان مصلی بچھا کے ہمیں نماز پڑھنا ہے، کہا کہ سلمان جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلا لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہم ان کا انتظار کریں گے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلا لائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہم ان کا انتظار کریں گے. سلمان گئے اور جانے کے بعد لوگوں کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد اور کہا، ممبر پہ جانے کے بعد خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا کہ ہم کون ہیں. تمام لوگ ایک دل ہو کر کہنے لگے آپ نبی ہیں. اس کے بعد کہا کہ ہمارا حق کیا ہے. تمام لوگ ایک آواز ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے جانوں پر آپ کا حق ہے، ہمارے مالوں پر آپ کا حق ہے، ہماری اولاد پر آپ کا حق ہے، یعنی ہر چیز پر. تو وہ لاکھ حاضر کہنے لگے ہماری زندگی پر آپ کا حق ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جس چیز کا مولا ہوں یہ علی حضرت کا مولا ہے. یہ کہہ کر کہا سرکن تو مولا ہے، مولا نہیں مولا. اللہ تعالی محمد علیہ اب پروردگار سے کہوں گا کہ پروردگار اعلان بھی ہو گیا، انہیں کو ولایت بھی مل گئی، مگر کافر کون ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو نے کہا تھا نا کہ کافر سے مت ڈر، مگر کافر سمجھ میں نہیں آیا. آواز قدرت آئی، نادان اکثر نہیں سمجھا کہ جو علی کے ہاتھ پر وکیل وکیل کہہ کر جو مکر جائے وہی اللہ کرے محمد علیہ علی کی ولایت کا اقرار کر کر جو مر جاتا ہے وہی کافر ہوتا ہے. علی کی ولایت انبیاء کو نہیں چھوڑی، حضور کے ملے کو کیا چھوڑے گی. علی کی محبت عین عبادت ہے. علی کی محبت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے. کہ علی کی محبت میں ایک دن گزارنا، امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. کہ اللہ کے نزدیک علی کی محبت عین عبادت ہے. کہ قرآن کی آیتیں بڑی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن ہر ایک کو خلاصہ نہیں کرتا ہے، پوشیدہ بات رکھتا ہے. وہ سمجھنا اسی وجہ سے کہا کہ قرآن تھام کر پڑھو اور سمجھ کر پڑھو. کہ رک رک کر تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہر آیت قرآن کی فضیلت بیان کر رہی ہے. قرآن ہے کیا چیز؟ اہل بیت کا بولتا ہوا قصیدہ ہے. کہ اہل بیت کا بولتا ہوا قصیدے کا نام ہے قرآن. کہ قرآن اس پیڑ کا نام ہے. اہل بیت جو عمل کرتے ہیں اللہ اس آیتوں کو قرآن میں لفظ کر دیتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اور علی کی محبت پہ انکار کرتے ہیں. کہ یہ آپ اور ہم جو ادا خانے میں موجود ہیں یہاں پر اس شہزادے کا ماتم ہوتا ہے کہ جو 13 برس کا نشہ ہے. یہ حسن کا یتیم قاسم ہے. کہ بس اتنا فکرہ رونے کے لیے کافی ہے کہ 13 برس کا سین اور قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. کہ جب تمام شہید کربلا کے میدان میں اپنی شہادت لون فرماتے تو 13 برس کا شہزادہ اپنی ماں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ اماں چچا ہمیں اجازت نہیں دیتے. تو خاتم کو لے کر شہزادی حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آقا کیا خاتم کو جنگ کی اجازت نہیں ہے. تو شہزادے خاتم کو حسین نے اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ بیٹا خاتم شہزادے علی اصغر کی بھی شہادت ہونے والی ہے. ایک مرتبہ خاتم نے پیغمبر بدل کر کہتے ہیں کہ چچا کیا خیبر حسینی میں آ جائیں گے.
کہا کہ بیٹا آپ کے ہوتے ہوئے